خواتین حضرات السلام علیکم. مرزا یاسین بیگ حاضر ہے اپنے نئے پروگرام جگہ خالی ہے کے ساتھ. جی ہاں، میرے اس نئے شو کا نام ہے جگہ خالی ہے، اور یہ جگہ خالی ہے کسی ایک مہمان کے لیے. ہر دفعہ میں اس خالی جگہ کو پر کروں گا اپنے ایک کسی معزز مہمان سے، اور ان سے پوچھوں گا کہ ان کی زندگی میں کن کن چیزوں کے لیے جگہ خالی ہے. بے شک وہ ایک کیریئر میں ہو، لیکن کیا کوئی نئے کیریئر کے لیے جگہ خالی ہے؟ اگر وہ لکھتے ہیں تو کیا مزید نظمیں، مزید فکاہیے، مزید افسانوں کے لیے ان کے پاس جگہ خالی ہے؟ شادی بھی بے شک کر لی ہوگی، مگر اکثر دوسری بیوی کے لیے بھی جگہ خالی ہوتی ہے. تو یہ جگہ کیسے پر ہوگی، کون کون سی جگہ خالی ہے، یہ سب کچھ ہم ایک لائٹ موڈ میں اس پروگرام میں پوچھیں گے، سوال کریں گے اپنی مہمان شخصیات سے. تو آج ہمارا پہلا پروگرام، آپ کا میزبان آپ کے ساتھ، جگہ خالی ہے. جگہ خالی ہے کہ آج کے پہلے مہمان ہمارے کینیڈا کے ایک اچھے ادیب اور شاعر. ان کی نظمیں بھی میں نے سنی ہیں، پابند نظمیں بھی کہتے ہیں، نثری نظمیں بھی کہتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اچھے مزاح نگار ہیں، اور تو اور ایک آن لائن جو ہے وہ رسالہ ہے مکالمہ، اس کے مدیر بھی ہیں. اس کے علاوہ کیریئر میں یہ ٹیلی کمیونیکیشن سے وابستہ ہیں، اور ان سب پر حاوی ہے یہ بات کہ وہ فیصل آبادی ہے. تو آپ کو پتہ ہے فیصل آباد کی کون سی دو چیزیں مشہور ہیں؟ اگر نہیں پتہ ہے تو پروگرام دیکھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا. تو تشریف لا رہے ہیں ہمارے آج کے مہمان احمد رضوان. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام مرزا صاحب، بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا اور یہ موقع فراہم کیا کہ آپ سے بات چیت ہو سکے. کرونا کی وجہ سے میل ملاقات تو بہت کم ہو چکی تھی، مگر آن لائن رابطے برقرار ہیں، تو آج فیس ٹو فیس ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنے سے اچھا محسوس ہو رہا ہے. تو دل کھول کر ہنسیے گا، کیونکہ پروگرام لائٹ موڈ کا ہے. جی تو کوئی نہیں ہے. آپ سے میں نے ویسے پروگرام شروع ہونے سے پہلے پوچھا تھا کہ آپ فیصل آبادی ہیں، تو آپ نے کہا کہ نہیں، میں لائل پور سے ہوں. جی بالکل، میری پیدائش لائل پور کی ہے. اچھا. اور میری بیگم کی فیصل آباد کی. واہ، یعنی آپ 1979 سے پہلے پیدا ہوئے. اب آپ اس سے میری عمر کا اندازہ لگا لیں. تو ان دونوں ناموں کے فرق کو آپ لائل پور اور فیصل آباد کو میرا اور میری بیگم کے آپس کے تعلقات کا جو فرق ہے اسی حساب سے اندازہ لگا لیں کہ میں ان دونوں ناموں کو کیسے لیتا ہوں. فیصل آباد میرا سسرال ہے اب، اور لائل پور جو ہے وہ میرا پیدائشی ضلع ہے، تو مجھے اس سے محبت ہے، اور میں اس کا نام تبدیل کرنے کو کوئی بہت اچھا فیصلہ نہیں سمجھتا. اچھا. کیونکہ لائل پور ایک ایسی جگہ پر آباد کیا گیا تھا جہاں اس سے پہلے کوئی آبادی نہیں تھی. باقاعدہ پلان کر کے ایک شہر بسایا گیا، نہریں نکالی گئیں، زمینوں کو ہموار کیا گیا، لوگ مختلف حصوں سے آئے اور انہوں نے اس زمین کو آباد کیا. تو انگریزوں کی بہت ساری چیزوں سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، اور مگر ان کا بنایا ہوا نظام آپ استعمال کر رہے ہیں، اور ان کی چھوڑی ہوئی چیزیں بعینِ ہی اگر آپ دیکھیں تو بعض چیزیں تو ایسا لگتا ہے کہ 18ویں صدی والی بھی آج تک چل رہی ہیں. بالکل. تو نام تبدیل کرنے کی جو توجیہ کی جاتی ہے، میں اس سے مطمئن نہیں ہوں. اچھا. تو بہرحال ٹھیک ہے، یہ آپ کا ایک نقطۂ نظر ہے. ورنہ یہ ہے کہ آج کل تو کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے کہ وہ کبھی لائل پور تھا. ٹھیک ہے. لائل پور اصل میں میرا پسندیدہ موضوع اس وجہ سے ہے کہ میں اس پر ریسرچ بھی کر رہا ہوں اور ایک کتاب بھی لکھ رہا ہوں، لائل پور سے فیصل آباد تک کا سفر. اچھا. آپ حیران ہوں گے کہ بر صغیر میں انڈیا، پاکستان اور ایون یورپ اور امریکہ میں آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو لائل پور سے ہجرت کر کے دوسری جگہ پر آباد ہوئے ہیں، اور وہ آج بھی لائل پور
سے اسی طرح جڑے ہوئے ہیں اور لائل پوری کہلوانا پسند کرتے ہیں. اس میں تمام کمیونٹیز کے لوگ شامل ہیں اور اس میں بہت بڑے بڑے نام اور اداکار، ادیب، شاعر، یہ سب شامل ہیں. اچھا جی، لائل پور کی وہ دیکھیں، میں نے بھی لائل پور ہی کہہ دیا، فیصل آباد کہتا ہوں. فیصل آباد کی دو چیزیں اس وقت بڑی مشہور ہیں جی، جس کی وجہ سے فیصل آباد جانا پہچانا جاتا ہے. ایک تو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اور دوسری جوتے ہیں. تو ان میں سے آپ کو زیادہ کیا پسند ہے؟ دونوں انڈسٹریز ماشاءاللہ بہت روز افزوں ترقی پر ہیں. میری ذاتی پسندیدہ جو ہے وہ تو جگت کی جو صنعت ہے وہ ہے، اور بچپن سے ہم دیکھتے آئے تھے کہ فیصل آباد وہ شہر تھا کہ جہاں باقاعدہ جگت بازی کے مقابلے منعقد کیا کرتے تھے اور بڑھ چڑھ کر لوگ اس میں حصہ لیا کرتے تھے. تو یہ ایک طرح سے پنجابی اسٹیج ڈراموں کی نرسری بن گیا ایک دور میں، اور لوگ یہاں سے بڑی تعداد میں لاہور گئے اور انہوں نے تھیٹر میں بڑا نام پیدا کیا. مطلب کمائی دونوں طرف سے ہو رہی ہے، جگتوں سے بھی ہو رہی ہے اور کمائی جو ہے ٹیکسٹائل پروڈکٹ سے بھی ہو رہی ہے. جس کوئی بھی صنعت ہو اگر وہ منافع بخش ہے تو اس کو اپریشیٹ. تیسری چیز جو بہت مشہور رہی ہے وہ فیصل آباد کی ایگریکلچر یونیورسٹی رہی ہے اور آپ نے وہاں سے MSc کی ڈگری حاصل کی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایگریکلچر یونیورسٹی نے بھاری فیس لے کر آپ کو ایک ہلکی سی جو ہے ڈگری تھما دی اور آپ نے اس ڈگری سے وہاں کوئی فائدہ میرا خیال ہے نہیں اٹھایا اور فیصل آباد چھوڑ کر آپ کینیڈا آ گئے اور یہاں آ کر بھی زراعت سے تو آپ منسلک نہیں ہیں میرا خیال ہے. آپ کی تمام باتوں سے مجھے اتفاق کرنا پڑے گا. زرعی یونیورسٹی بھی اسی طرح باقی یونیورسٹیز کی مادر علمی ہے بر صغیر میں زراعت کے شعبہ میں، اور یہ بھی انگریز کا لگایا ہوا وہ پودا ہے جو آج پھل پھول رہا ہے. وہاں سے جس زمانے میں ہم نے ڈگری لی تو وہ تو ایک سستا زمانہ تھا اور موسم بھی ذرا کم آشکانہ تھا، تو لوگ پڑھنے پہ توجہ دیا کرتے تھے، بتہ پکڑنے پہ کم توجہ ہوتی تھی. تو اس دور میں جو ہم نے MSc کی اس کے بعد کچھ عرصہ محکمہ زراعت میں نوکری کی، پھر آبودانہ کینیڈا کا لکھا ہوا تھا تو یہاں چلے آئے. یہاں آنے کے بعد ہم نے بڑی کوشش کی کہ PhD میں کسی طرح داخلہ مل جائے، مگر صاحب کسی نے گھاس ہی نہیں ڈالی. اب کیا کرتے، جو بھی دستیاب نوکری تھی وہ شروع کر دی اور آہستہ آہستہ پھر اپنی صلاحیتوں کو بڑھانا شروع کیا، کورسز کیے اور ٹیلی کمیونیکیشن میں آ گئے. اچھا، تو وہاں آپ نے محکمہ زراعت میں جاب بھی کی ہے کچھ عرصہ؟ جی، میں اصلی والے محکمہ زراعت کی بات کر رہا ہوں. مبینہ محکمہ زراعت سے میرا دور دور کا کوئی تعلق نہیں. تو آج کل وہاں پھل پھول کون رہا ہے؟ فصلیں وہاں پھل پھول رہی ہیں یا محکمہ زراعت زیادہ پھل پھول رہا ہے؟ دیکھیے، پاکستان ایک زرخیز ملک ہے. الحمدللہ ہم نے زراعت میں بے پناہ ترقی کی ہے، ہم بہت اچھی طرح پھل پھول اور پھیل رہے ہیں. بالکل. آپ دیکھیے کہ ملکی ترقی میں ہم نے اس طرح کنٹریبیوشن کی ہے کہ دساور کو ہم اپنے گدھے ایکسپورٹ کر رہے ہیں. بالکل. برائلر مرغی اور اس کا گوشت اور انڈے کھا کھا کر خود برائلر نما بن رہے ہیں. دودھ اللہ کے فضل کے بعد گوالے کا اتنا کرم ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوتا. بالکل، وہ ختم ہونے ہی نہیں دیتا. جی، وہ اس جو ہے وہ دودھ کی مقدار کو کم نہیں ہونے دیتا. صحیح. خوشہ گندم جس کی وجہ سے ہم خلد بری سے نکالے گئے تھے، اب اس کی قیمت اتنی آسمانوں پر پہنچا دی ہے کہ غریب آدمی دوبارہ اوپر جانے کے بارے میں سوچنا شروع ہو گیا ہے. اور جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے کہ مبینہ محکمہ زراعت، تو ماشاءاللہ وہ بھی بہت ترقی کر رہا ہے اور اس نے بھی ہر قسم کے دشمن عناصر، لشکری سنڈیوں کے تمام زہریلے اثرات کو ختم کرنے کے لیے مؤثر اسپرے پروگرام ترتیب دے رکھا ہے. ترتیب دے رہی ہے. ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ نے وضاحت کی ہے فیصل آباد کی، محکمہ زراعت کی، یونیورسٹی کی ساری باتوں کی. آپ بڑے فخر سے بتاتے ہیں، جو کہ عموماً لوگ اس طرح نہیں بتاتے، کہ آپ لکھنے سے زیادہ پڑھنے کا آپ کو بہت شوق ہے، کتابیں بہت پڑھتے ہیں. تو صرف کتابیں پڑھتے ہیں یا کتابی چہرے بھی پڑھتے ہیں؟
کتابی چہرے پڑھنے کا جہاں تک سوال ہے تو یہ خدا داد صلاحیت ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتی. کتابیں پڑھنا میرا شوق ہے اور بچپن سے ہے. کتاب سے محبت جو ہے وہ میرے خون میں شامل ہے. کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ کتابوں سے علم اخذ کیا جائے, تعلیم نہیں. جہاں تک کتابی چہروں کی بات ہے تو کتابی چہرے جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے یا آن لائن چیٹنگ شروع ہوئی ہے تو ایسے امکانات بڑھنے کے بہت زیادہ لوگوں کو مواقع ملنے لگ گئے ہیں. بالکل جناب, ہمارے پاس بھی ابھی مزید مواقع ہیں سوال پوچھنے کے بھی اور جوابات آپ سے لینے کی بھی, لیکن ایک ہمیں اس وقت بریک لینا ہے. ہم بریک پہ جاتے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد واپس آتے ہیں. بینک آف پنجاب لایا پاکستان کا پہلا مکمل فری روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ, جس سے آپ کو ملے موبائل ایپ, دنیا بھر میں ڈیبٹ کارڈ کی فری ڈیلیوری اور بنا چارجز کے استعمال کی سہولت, نیا پاکستان سرٹیفکیٹ, اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کا موقع, آٹو لون اور آن لائن یوٹیلیٹی بلز جیسی بے شمار سہولیات. ابھی www.bop.com.pk پر آن لائن روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ فارم فل کیجیے اور پائیے ایکسلنس یونٹ کے ذریعے 24 گھنٹے ڈیڈیکیٹڈ سروسز. بینک آف پنجاب, رکھے ہر فرد کا خیال. اونٹاریو کا کووڈ-19 پلان پھیلاؤ کو روکنے اور زندگیاں بچانے میں مدد فراہم کر رہا ہے. جب تک ہم سب کو ویکسین نہیں لگ جاتی, ماسک پہنیں, اپنے ہاتھ دھوئیں اور فاصلہ رکھیں. ہم اب تک اکٹھے چلتے رہے ہیں اور پورے اونٹاریو میں روزانہ ہزاروں لوگ ویکسین لگوا رہے ہیں. آپ کی باری جلد آنے والی ہے. اونٹاریو کے ویکسین پلان کے بارے میں مزید جانیں. ادائیگی شدہ من جانب حکومت اونٹاریو. Century 21 Kingdom Realty. We take delight in helping people succeed whether they are our clients or agents. Worldwide recognized brand, game-changing technology, state-of-the-art marketing, industry-leading training, stunning office, great location, great commission splits, first access to pre-construction projects. If you want to be even more successful in your real estate area, join the Century 21 Kingdom Realty. To join our team, call 416-560-9559 or visit our website www.jointhekingdom.ca. Century 21 Kingdom Realty, 1099 Kingston Road, Pickering, Unit Number 2, Ontario. Your kid's life is already in motion, but if distracted or disengaged at school, each day takes her farther away from her goals. At Sylvan, we create a personalized plan for your child with our in-depth assessment. Our certified teachers use a technology-based approach, so your child not only catches up, but gets ahead of the game. And now you can also help your child push the edge with Sylvan Edge. Our exciting hands-on STEM courses bring science, technology, engineering, and math together in exciting new ways. سلون لرننگ سینٹر, آپ کے بچوں کا کامیاب مستقبل ہی ہے ہماری پہچان. ہم سے رابطہ کریں at 905-814-8177, Monday to Friday 12 p.m. to 8 p.m. and Saturday 10 a.m. to 2 p.m. KK Travels believe in providing everyone with first-class customer service. We take care of not only your air ticket, but dignity and respect as well. We are available on WhatsApp anytime for you, even while you are in Pakistan or any other destination. We provide the lowest price guaranteed and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Qais Khan at 905-367-9433 or visit www.qaiskhan.travels.com. Are you suffering from depression and not able to work? Has your LTD claim been denied? You need a team of experienced disability lawyers who can fight for your rights and get the justice. And remember, you do not pay anything unless we win. Alam Law, your trusted disability lawyers. I've worked very hard to build this business. Now how can I protect it from creditors and minimize estate taxes? My family depends on my income. What if critical illness, disability, or premature death happens to me? How will they survive? For over 18 years, Zahid Syed of Aruj Financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction, life and health insurance, and estate planning strategies. Act now. I can help.
جی جناب، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جگہ خالی ہے. جگہ خالی تھی، اس میں اشتہارات آ گئے. اب چونکہ اشتہارات آ چکے ہیں تو اب ہم دوبارہ اپنے اسٹوڈیو میں واپس آ چکے ہیں. احمد رضوان ہمارے آج کے مہمان ہیں اور ان سے گفتگو ہماری چل رہی ہے اور کچھ کتابوں اور کتابی چہروں پر بات ہو رہی تھی. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کی گھر میں یہاں پر کینیڈا میں کتنی کتابیں ہیں اور کون سی آج کل کتابیں زیر مطالعہ ہیں؟ کینیڈا میں کتابیں جو ہیں وہ لانا اور رکھنا دونوں ایک مشکل امر ہے. کوشش کی پاکستان سے کتابیں منگواؤں تو اول تو دستیابی ان کی ڈھونڈنا پھر لانا دونوں مشکل کام تھے. تو میرا اب یہ ہے کہ گھر پر کتابیں جو ہیں وہ بیڈ روم تک محدود ہو گئی ہیں. کون سی زیر مطالعہ ہیں آج کل؟ آج کل جو میں ابھی ریسنٹلی پڑھ رہا تھا وہ ایک تو خواجہ حسن نظامی کی تھی نظامی بنصری، جو نظام الدین اولیاء کے ملفوظات کے بارے میں ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں لائل پور کے حوالے سے کچھ ریسرچ کر رہا تھا تو اس کی ریسرچ مٹیریل جو ہے وہ اکٹھا کر رہا ہوں. اور زیادہ کتابیں اب چونکہ پی ڈی ایف میں اور آن لائن دستیاب ہیں جی تو اس وجہ سے ٹیب میں ہزاروں کی تعداد میں کتابیں موجود ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ورچوئل لائبریری جو ہے وہ اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے. اس کی اہمیت دو چند ہو گئی. تو بیگم آپ کے مطالعے میں زیادہ رکاوٹ ڈالتی ہیں یا کھانے پینے میں؟ مجھے تو لگتا ہے ہر چیز میں ڈالتی ہیں. کھانا پینا جو ہے وہ چونکہ کھانا الگ کر لیں پینا الگ کر لیں پھر بات کھانے کی کرتے ہیں. پینے کو آب مصفہ ہے ٹھیک. اور کھانا جو ہے وہ ہم دونوں فوڈی ہیں ماشاءاللہ، کھانا بہت اچھا بناتی ہیں تو عموماً زیادہ کھایا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ روک ٹوک بھی کرتی ہیں. باقی میں نے یہ دیکھا ہے کہ خواتین اور بالخصوص بیگمات ان کو مردوں کے اس ہر کام سے جو ہے وہ تھوڑی سی جلن ہوتی ہے کہ جو وہ گھر کے کاموں میں حصہ نہ ڈال رہے ہوں اور اپنے ذاتی اوقات میں کوئی ایسی شغل ملا کر رہے ہوں، دوستوں سے مل رہے ہوں، موویز دیکھ رہے ہوں، تو وہ بات ان کو زیادہ برداشت نہیں ہوتی. اچھا، آپ آن لائن زیادہ رہتے ہیں یا آن ڈیوٹی زیادہ رہتے ہیں؟ دونوں رہنا پڑتے ہیں. اچھا. آن ڈیوٹی چونکہ روزگار کا مسئلہ ہے تو گھر سے کام کرنے کے لیے آن ڈیوٹی ہونے کے لیے آن لائن ہونا پڑتا ہے. اور آج کے چونکہ یہ ایک ورچوئل ورلڈ ہے تو انٹلیکچوئل زور یہاں پہ چول پہ ہے کہ ابلاغ کے لیے اس کو آن لائن رہنا بہت ضروری ہے. بالکل. ایک آن لائن رسالہ ہے مکالمہ، آپ اس کے مدیر بھی ہیں. تو مدیر کسے کہتے ہیں جو دیر سے سمجھتا ہے چیزوں کو، مضامین کو؟ میرا خیال ہے یہی ایک قابل توجہ اس کی لگتی ہے. دوسرا ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ ادارت اور مدارت جو ہیں وہ کافی قریب ہے تو شاید اس میں خاطر مدارات کی جاتی ہوں گی، لیکن تجربہ اس کے برعکس رہا اور یہ دیکھا کہ مدیر کا مادہ اگر دیر سے ہوتا تو پھر تو ضرور، جس طرح ہر کام میں ہم لیٹ لطیف ہیں تو یہ مثال ہم پہ منطبق ہو سکتی تھی. لیکن کسی بھی تخلیقی آدمی کو اگر آپ نے اس کی تخلیق سے بھٹکانا ہو تو اس کو ادارت دے دیجیے، کیونکہ دن میں اس کو اتنے مضامین اور مختلف نوع تحاریر دیکھنی پڑتی ہیں کہ اس کے بعد دماغ کا دہی اور اس سے لسی بننے میں زیادہ دیر نہیں لگتی. بالکل. تو یہ بتائیں کہ آج کل لوگ کیسا لکھ رہے ہیں، کیونکہ سینکڑوں تحریریں آپ کی نظر سے گزرتی ہیں، تو کیسا لکھ رہے ہیں لوگ؟ آج کے دور کا المیہ یہ ہے کہ لکھنے والے بڑھ گئے ہیں اور پڑھنے والے کم ہو گئے ہیں. کاپی پیسٹ بھی تو زیادہ ہو گئی نا. ہاں، وہ تو ایک سائنس نے ایسی، ایک بندہ لکھتا ہے اور 20 اپنے نام سے. جی وہ تو وہ بولتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک کتاب سے چوری کیا گیا تو وہ چوری کہلائے گی، سرقہ کہلائے گا، اور اگر آپ نے 10 کتابوں سے نقل کیا ہے تو وہ ریسرچ کہلاتی ہے. بالکل. تو آج کے دور میں ریسرچ اور اس طرح کی سرقہ بازی کی وجہ سے جو ہے وہ چونکہ مضامین ناپید ہو گئے ہیں اور لکھنے والے زیادہ ہیں تو مقدار کے اوپر معیار جو ہے وہ بہت زیادہ حاوی ہو گیا ہے، اور اچھا لکھنے اور اچھا پڑھنے کے لیے آپ کو بہت تگ و دو کرنا پڑتی ہے.
بالکل. اچھا, میں نے جو آپ سے بات چیت کی تھی اس سے پتہ چلا کہ مشتاق یوسفی صاحب نے آپ کو بہت متاثر کیا ہے, تو صرف ان کی تحریروں سے آپ متاثر ہیں یا ان کی شخصیت سے بھی آپ متاثر ہیں؟ مشتاق یوسفی میں سمجھتا ہوں کہ اردو ادب کا ایک ایسا روشن ستارہ ہے جن کی ضیاء پاشی ان کے جانے کے بعد بھی ہمیشہ جاری و ساری رہے گی. نہ صرف وہ ایک بہترین انسان تھے, بہترین ادیب تھے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے 4 نسلوں کو اپنا گرویدہ بنائے رکھا, جو بذات ہی ایک بہت بڑی خوبی ہے. آپ تحریر کی تازگی اور شگفتگی کو ایک خاص عرصے تک دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد پڑھنے والے اس تحریر کی مانوسیت یا اس میں جو تکرار ہے اس سے تنگ آ کر ادیب کو پڑھنا بند کر دیتے ہیں. لیکن یوسفی صاحب ایک ایسے ادیب ہیں جنہیں میرے والد نے بھی پڑھا, مجھے یاد ہے میرے نانا وہ بھی پڑھتے تھے, میں بھی پڑھتا ہوں, اور آگے مجھے امید ہے کہ میری اگلی جنریشن جو ہے وہ بھی یوسفی صاحب سے ضرور استفادہ حاصل کرے گی. شان الحق حقی کہتے ہیں کہ یوسفی صاحب کے ہاں جو شگفتگی ہے اس کی تہ میں متانت کی ایک سطح برابر چلتی ہے. بالکل, یعنی آپ ان کے لکھے ہوئے کو یک رخا نہیں کہہ سکتے, اس میں آپ کو ڈیپ تھاٹ ضرور ملے گی. بالکل ٹھیک ہے. یہ بتائیے کہ کیا مزاح نگاروں کے لیے جگہ خالی ہے ادب میں؟ دیکھیے, مزاح جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ادب کی وہ صنف ہے جو سب سے مشکل ہے. اور عربی میں ایک مقولہ ہے کہ المزاح فی الکلام کالمہل فی الطعام, کہ مزاح کی حیثیت ادب میں وہی ہے جو کھانے میں نمک کی ہوتی ہے. ذرا سا تیز ہو جائے تو آپ اس کو کھا نہیں سکتے, پھیکا سیٹا ہو تو تب بھی آپ اس کو منہ لگانا پسند نہیں کرتے. تو اس کی مناسب مقدار جو ہے وہ بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اچھے مزاح نگار کی جگہ ہمیشہ خالی رہتی ہے, اور یہ صرف کسی ایک زبان کے ادب کی بات نہیں ہے, پوری دنیا میں مزاح نگار ہمیشہ گنے چنے ہوتے ہیں. بالکل, اور یہ خدا کا ودیعت کردہ تحفہ ہے. بالکل. اچھا, جب آپ کی شخصیت کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ خود پابند اور نثری نظمیں لکھتے ہیں, تو پابند نظمیں کون سی نظمیں ہوتی ہیں جو پابندی سے لکھی جاتی ہیں؟ پابند نظمیں میرے حساب سے تو ایسی نظموں کو کہا جانا چاہیے جن پر پابندی لگنی چاہیے, کیونکہ وہ اتنی کثرت سے لکھی جاتی ہیں کہ پڑھنے والا حیران اور انگشت بدنداں ہو جاتا ہے کہ یارب یہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں. بہرحال یہ ہے کہ نثری نظم نے بھی اپنی جگہ بنانے کی کوشش کی ہے, اور اس میں جینون کام کو چھوڑ کر, چونکہ عروض, بہور, اوزان اور بحر کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا, تو لوگوں کو آسان لگتا ہے نثری نظم لکھنا, مگر میرے حساب سے پڑھنے والے کے لیے وہ ایک بڑا امتحان ہے. عمر جمیل اس پہ کہہ گئے کہ جو پہلے 50 غزلیں اچھی لکھ لے پھر وہ نثری نظمیں لکھے. واہ, ٹھیک ہے نا. تو یہ باتیں تو ہیں, اور انہی باتوں میں ایک بات پھر مجھے یہ پوچھنی ہے کہ یہ بتائیے کہ آج کے دور میں شاعر بننا آسان ہے یا شاعرہ بننا آسان ہے؟ دیکھیے, سیدھا سا فارمولہ ہے کہ شاعر بننے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے, پڑھنا پڑتا ہے. شاعرہ پیدائشی ہوتی ہیں, ان کو فقط اتنا کرنا ہوتا ہے کہ زرق برق اور بھڑکدار کپڑے پہن کر ترنم کے ساتھ سٹیج پر دوہرے ہو کر اپنا کلام اس طرح سنایا جائے کہ شائقین اور مدعوین اچھل اچھل کر سیٹوں سے گریں اور ان کو یوں داد دیں کہ جیسے وہ اعضاء کی شاعری پیش کر رہی ہیں. واہ, اچھی بات کی ہے آپ نے. اچھا, کچھ تھوڑے دن پہلے آپ کے ٹخنے کا بڑا چرچا رہا. یہ لوگ پوچھ رہے تھے کہ دماغ صحیح ہے. بالکل, یہ آپ نے بڑا نکتہ نکالا. ہوا یوں کہ چوٹ لگنے کی وجہ سے ٹخنا فریکچر ہو گیا, تو اس کے بعد دوستوں نے استفسار اس طرح کیے کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ شاید عقل عمر عزیز کے اس حصہ میں گھوٹوں گٹوں میں اتر گئی ہے اور اب شاید
اس کا نقصان بھر نہیں پائے گا. مگر شکر ہے خدا کا کہ بات صرف تیموری چال تک رہی, صحیح, چلن مغلیہ نہیں ہو سکا. واہ واہ, کیونکہ وہ نہ تو اسباب میسر تھے نہ احباب, ورنہ ماحول پورا مغلیہ ہی بن جاتا تھا. تو اس مغلیہ ماحول کو ہم پھر دیکھتے ہیں. پھر اشارہ مجھے ملا ہے کہ میں جو ہے ایک بریک پہ جاؤں. تو ناظرین کہیں مت جائیے گا, یہ گفتگو جاری ہے اور آگے بڑے ایک دو دلچسپ سوال ہیں, اور ٹخنا جو ہے وہ ٹخنے کی مزاج پرسی ابھی پوری نہیں ہوئی ہے. تو آئیے اشتہارات دیکھتے ہیں. Hakka House, an authentic halal Chinese and Thai cuisine in Milton. مزیدار کھانوں کا مرکز, کمیونٹی کا پسندیدہ halal Chinese restaurant. ڈائن ان, ٹیک آؤٹ, ڈیلیوری اینڈ کیٹرنگ. فیملی کے ساتھ آئیے, ہم آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں. 395 مین اسٹریٹ ایسٹ, ملٹن. فون نمبر 905-878-7800 or visit our website hakkahousemilton.c. Shiraz Hussain, experienced mortgage agent. 100% guaranteed approval for residential mortgages, commercial mortgages, industrial mortgages, private mortgages, equity line of credit, personal line of credit, business line of credit, business loans. Visit today. 250 Consumers Road, Unit 519. Royal Financial Group. Never put a limit on your dreams. Meet Kamran Qureshi. Kamran is an expert in providing personalized advices in the field of mortgage services. He can assist in dealing with purchase transactions, all refinance and equity takeouts, financing for primary or investment properties, transfer from other lenders, debt consolidation. Kamran has been providing mortgage services to the community for the last 17 years. Simply get in touch with the expert to arrange a meeting that works for you. Please call Kamran at 647-280-6663. Consumer Choice Award recipients and GTA's top-ranked service provider, Dixie Electronics, authorized dealer of all major companies. Shop with a peace of mind, and low prices are always guaranteed. I promise best customer service and lowest prices in GTA because we beat prices from all major stores and small stores. At Dixie Electronics, our motto is we sell quality and deliver confidence. Dixie Electronics and Appliances, 5120 Dixie Road, Unit 11, Mississauga. Phone number 905-625-5900. Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan-Am blinds in improved. It's combination of and silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in, and you can see out
and people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have and enjoy your comfort of life. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff at Mississauga, Jeddah, and Islamabad is always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. We are the #1 pilgrimage specialist for Hajj, Umrah, as well as ziyarats to Iran and Iraq. Global Travel and Tours is a one-stop solution for your travel, immigration, and Forex needs. We are IATA approved agents and an authorized Umrah agent. To book your holiday or Umrah package, please give us a call right now at 1-877-275-3555. We look forward to hearing from you. ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा अब आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। हमारे मेहमान हैं अहमद रिजवान। उनसे गुफ्तगू रही, बड़े अच्छे अच्छे सवाल जवाब हुए। आपको अंदाज़ा हुआ कि वो एक अच्छे तंज़ निगार, एक अच्छे मिज़ाह निगार हैं। तो कुछ उनसे हम पूछेंगे इस बारे में। और वो बड़े उससे मुझे बता रहे थे कि प्रोग्राम का जो नाम है हमारा, जगह खाली है, इस पर भी इन्होंने कुछ आपसे बातें बतानी हैं, आपको कुछ अर्ज़ करना है। और इसके अलावा ये वन लाइनर बड़ी अच्छी लिखते हैं, तो देखना है कि वन लाइनर में आज क्या चलेगा। सबसे पहले तो आपने प्रोग्राम शुरू किया, जगह खाली है, और जब आपने फ़ोन किया लास्ट वीक तो फ़ौरन जो जहन में पहली बात आई, जो मैंने आपसे उस वक्त भी शेयर की थी, कि ये आप मुझे इतला दे रहे हैं, ये ऑफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि जगह खाली है काफ़ी तौसीफ़ पसंदाना जो जुमला है या उन्वान है। और इससे तो मुझे यही लगा कि शायद आपने अपनी जॉब तब्दील करके या तो इमिग्रेशन का महकमा ज्वाइन कर लिया है या आप रियल एस्टेट में आ गए हैं। मगर चूँकि आप लैंड माफिया का हिस्सा नहीं हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जगह खाली है से आपकी मुराद ज़मीन के खाली होने से है। मैं इसे रूम फॉर इम्प्रूवमेंट के मानी में ही लूँगा। क्या बात है। और फ़ारसी में कहते हैं कि जाए उस्ताद खाली अस्त, कि उस्ताद की जगह हमेशा खाली होती है। तो उम्मीद है कि आपको ज़रूर कुछ ऐसे उसातिज़ा दस्तयाब होंगे जिनसे आपकी तरबियत भी होगी और वो भी कुछ सीखेंगे। कुछ उस्तादी दिखाने वाले भी आएंगे। हाँ, उस्तादी दिखाने वाले ज़रूर आएंगे। और वो वही लोग होते हैं जिनका मोटो ये होता है कि जगह जो है उसका जब तक इंतज़ाम ना हो जाए, मोहब्बत बड़ी पाकीज़ा रहती है। तो कुछ वन लाइनर हो जाए जनाब। जी, मैं आपको चंद जो अपनी तहरीरों से जुमले मुझे पसंद है तो पेश करता हूँ कि झूठ के भला पाँव हों या ना हों, लेकिन उसकी ज़बान ज़रूर गज़-बज़ लंबी होती है। वाह वाह वाह, क्या बात। आदमी का दिल तब स्याह होता है जब उसका खून सफ़ेद हो जाए। कमाल, अच्छा जुमला है। मज़ाह वो शुगर कोटिंग है जिसमें तमाम कड़वे सच लपेट कर लोगों के सामने पेश कर दिए जाते हैं। सियासत असूली की बजाय वसूली की बुनियाद पर चलती है। कमाल, बहुत अच्छा। जब बंदूकों वाले संदूकों वालों से मिल जाएं तब करिश्मे ज़हूर में आते हैं। क्या बात। तुम आसान समझते हो इलेक्शन लड़ना? वाह, क्या बात। बुराई अगर, ये देखिए तकरार लफ्ज़ी है, बुराई अगर राई के बराबर भी हो तो पनपने की राह निकाल लिया करती है। बहुत अच्छा। अच्छाई की परछाई भी हर जगह छाई हुई महसूस होती है। बहुत इल्म मोमिन की गुमशुदा मिरास है और हम इसे पाने के लिए मिरासियों जितने संजीदा भी नहीं हैं। मुअर्रिख लिखेगा कि पाकिस्तान में हुक्मरान इतने गरीब परवर थे कि रातों रात उनके बैंक अकाउंट्स में करोड़ों रुपए डलवा दिया करते थे अपने और उनको कानों कान खबर भी नहीं होती। जी जनाब, ये आपने बड़ी अच्छी वन लाइनर्स हमें सुनाई। और अब मैं आपसे कुछ जो है आपको
ایک ایک نام دوں گا, آپ نے صرف اس پر ایک ایک جملہ بتانا ہے, بولنا ہے. مشکل سوال ہے. آپ تو ہیں نا جملے باز. وزیر اعظم عمران خان. آپ نے گھبرانا نہیں ہے. کمال. نواز شریف. میں نے واپس جانا نہیں ہے. مریم نواز. یہ آپ نے سوچ پہ ڈال دیا ہے. بہرحال ہاں, جب بھی اپنی ڈاکومنٹ کہیں پیش کریں تو اس کی فونٹ کو کیلیبریٹ کرنا مت بھولیں. واہ واہ واہ. آصف زرداری. جمہوریت بہترین انتقام ہے عوام سے. واہ. بلاول زرداری. کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا, پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے. مولانا فضل الرحمان. خواتین و حضرات, 73 کے آئین کے تناظر میں جس اسمبلی میں ہم نہ ہوں وہ اسمبلی جعلی ہے. صحیح بات ہے. الطاف حسین. الطاف بھائی تو سب کے پسندیدہ ہیں, تو ان کے لیے وہی تھا کہ باجو بند کھل جائے کی طرز پر آپ نے جو راگ لاپا تھا کہ بوری بند مل جائے, اس کا دور چلا گیا. جی بالکل. آپ بھی واپس آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں. اچھا بالکل ٹھیک. اچھا, اور صدر پاکستان عارف علوی. آپ کی دل آویز مسکراہٹ کا ضامن تبدیلی منجن. واہ. منظور پشتین. پہلے ہم پشتینی نواب اور پشتینی خاندانوں کے بارے میں سنتے تھے, اب لوگ نام کے ساتھ بھی پشتین لگانا شروع ہو گئے ہیں. تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ افغان جلیبی معشوق فریبی. بھائی واہ بھائی واہ. اور میں تو اگر کوئی مجھ سے پوچھے منظور پشتین, میں کہوں گا نام منظور پشتین. بالکل بنتا تو یہی ہے. تو احمد رضوان. یہ ابھی طے کرنا ہے کہ بلا کی جانا میں کون, اپنی تلاش میں ہوں. بالکل. اور مرزا یاسین بیگ. مرزا صاحب تو آل راؤنڈر ہیں ماشاءاللہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر فن مولا بخش کے ساتھ. تو خواتین حضرات, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جگہ خالی ہے, جس میں آپ مل رہے تھے, ملاقات کر رہے تھے احمد رضوان سے. ان سے تو ہماری, اگر ہم جنت گئے تو وہاں پہ بھی ملاقات ہوگی. یہ باہر ہی کھڑے ہوں گے رضوان کا کردار ادا کرتے ہوئے. تو رضوان صاحب, آپ کے لیے بہت ساری دعائیں, اور آپ سب ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ آج کا پہلا پروگرام آپ کو کیسا لگا. اس پروگرام کے بارے میں کوئی تجاویز آپ کے پاس ہوں کہ اسے مزید جو ہے ہم ہنستا مسکراتا بنائیں, تو ہمیں ضرور لکھیے گا. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے اگلے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان مرزا یاسین بیگ کو اجازت دیجیے. پھر ملیں گے اگر خدا لائے.